بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 6 پڑھنا سیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ سبق جو ہے آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے پچھلے لفظوں کی پہچان سیکھ لی، جیسے یہ لفظ کیا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک زبر ایک زیر ایک پیش کا بھی سبق ہم نے پڑھ لیا۔ اسی طرح یہ دو زبر دو زیر دو پیش کا بھی سبق ہم نے پڑھ لیا۔ اب جو پچھلا ہم نے پڑھ لیا وہ ملا کے اب یہ تختی ہے، یعنی سبق نمبر 6 ہے، تو اس کی ہم تلاوت سنیں گے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ دیکھیں، خالی زبر خالی زیر خالی پیش کہیں بھی آئے گا، آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے دیکھیں یہ لکھا ہوا خا زبر خا، لام زبر لا خلا، قاف زبر قا خلق، یعنی میں نے کھینچا نہیں، خالق۔ اب یہ خا جو ہے یہ کھینچ دیا، یہ غلط ہو گیا، یعنی کھینچنا نہیں ہے۔ خالی زبر خالی زیر خالی پیش کہیں ہوگا تو اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یعنی اس کے ساتھ را کے ساتھ الف نہیں ہے، کوئی کھڑا زبر الٹا پیش نہیں ہے۔ جو کھینچنے والے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی لفظ پہ خالی زبر آئے یا زیر آئے یا پیش آئے تو اس کو نہیں کھینچیں گے۔ را زبر را، زا زبر زا رزا، قاف زبر قا رزا قا۔ جب یہ زال کو نرم پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ دہرانے کا مقصد یہ کہ آپ کو ریوائز ہو، آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے یہ لفظ۔ زال زبر زا، کاف زبر کا ذکا، را زبر را ذکرا، قاف زبر قا، دال زبر دا قدا، را زبر را قدرا، نون زبر نا، ضا زبر ضا نضا، را زبر را نظارا۔ اسی طرح ابھی آپ سب ہجو آپ نے کرنی ہے، جتنے بھی یہ لفظ آپ کو دکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا کے اوپر کچھ نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے پڑھنا ہے ہا پیش ہو، دال دو زبر دن ہدن۔ آپ کو بتایا تھا دو زبر دو زیر دو پیش کی آواز ناک میں جائے گی۔ اسی طرح یہ لفظ بنا ہوا ہے تو پیش تو، واو دو زبر ون تو ون۔ اسی طرح اور کوئی لفظ ایسا ہے جو میں آپ کو بتا سکوں، یہ رہا، یہ پڑھتے ہیں کاف پیش کو، فا پیش فو کفو۔ اب آپ یہاں پہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار واو کے ساتھ الف ہے تو اب کیا کریں، لیکن جب دو زبر ہوں گے تو آپ نے دو زبر پڑھنے ہیں، واو دو زبر ون کفو ون۔ اسی طرح یہ پوری لائن میں آپ نے آخر میں اسی طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پوری تختی کو آپ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو بہتر طریقے سے یاد ہوگا، لیکن پریکٹس مسٹ ہے۔ آپ جتنا زیادہ اس کو یاد کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اتنی روانگی آئے گی آپ کے پڑھنے میں۔ اسی طرح پھر آپ بغیر ہجوں کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں پڑھوں کتیبہ کتبن قسمن قلمن۔ یہ جب آپ بالکل رواں ہو جائیں گے نا پڑھنے میں، پھر آپ اس طرح پڑھیں گے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، جیسے مسدن نسکن حسن صمدن احدن۔ انشاءاللہ اس کو آپ پڑھتے رہیں، مزید پڑھتے رہیں، تو بالکل آپ لفظ آنے سے پہلے ہی آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ یار جیسے میم زبر ما، سا دن، ایسے روانگی اس طرح آئے گی جب آپ پریکٹس کریں گے۔ جیسے میں اس کو ذہن میں رکھوں ہا سا نن حسنن، مطلب دل میں ہجو بھی ایک سیکنڈ نہیں لگتا، ہجو ہو جاتی ہے جب آپ کو روانگی سے پڑھنا آ جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔